اس وقت ہم جس جگہ اور جس مسجد میں جمع ہیں یہ قدیم مسجد ہے جس کو جدید رنگ دیا گیا ہے۔ قطب شاہی مسجد اس کے بورڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور قطب شاہی دور یہ پہلے کا دور ہے۔ تو یہ سائن بورڈ بتا رہا ہے کہ یہ مسجد بہت قدیم ہے، مگر اس کو نئے انداز اور نئے طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ اس میں جن لوگوں نے بھی پہلے جو بھی تعاون کیا اور اب جنہوں نے جو بھی تعاون کیا اور جن کی جو بھی ذمہ داریاں تھیں انہوں نے اس کو جس طرح سے انجام دی، اور خاص طور پر ہمارے بزرگ چچا محمود صاحب، انہوں نے جو محنت کی اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور انہوں سبھی لوگوں کو جو کسی نہ کسی طرح سے اس میں حصے دار بنے ہوں، چاہے ہم ان کے نام جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، لیکن اللہ کے علم میں وہ سب باتیں ہیں، تو یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ان کی ٹیم، ان کے رفقاء اور ان کے ساتھ جو اس مسجد کی انتظامیہ ہیں، وہ سب کی محنتوں اور کاوشوں کا یہ ثمرہ ہے، اللہ قبول فرمائے۔ مجھے بہت پہلے یہاں آ جانا چاہیے تھا، ہمارے بھائی شعیب صاحب نے اس سے پہلے بھی مجھے تذکرہ کیا، لیکن میری اپنی کچھ ایسی مصروفیات تھیں کہ میں اس کو تھوڑا سا مؤخر کرتا گیا، اور خاص طور پر جس چیز کی دل میں زیادہ جگہ ہوتی ہے اس کے لیے بہت جلدی پروگرام بنانا مشکل ہوتا ہے، اس خیال سے کہ لوگ اس کو مائنڈ نہیں کریں گے اور وقت دے دیں گے۔ اس وقت الحمدللہ یہ مسجد اور اس کے سامنے جو مرکز اس کے اوپر ہے، یہ آپ بھائیوں کی بہنوں کی کوششوں کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس میں خواتین کے لیے نماز کی جو جگہ بنائی گئی وہ بھی اپنی جگہ قابل غور ہے، اور اسی طرح سے خواتین کے لیے ہی ٹریننگ اور تعلیم یہ دونوں کا انتظام کیا گیا، جو کہ ایک انسان کی ترقی کے لیے دونوں چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں، تربیت، ٹریننگ، اور اسی طرح سے ان کی تعلیم۔ ٹریننگ کے لیے 150 سے زیادہ خواتین یا بچیوں کے لیے جو مناسب انتظام کیا گیا، جو ان کے اپنے جو تقاضے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی ان کی ٹریننگ کا بندوبست کیا گیا، چاہے وہ سلائی کے حساب سے ہو یا کسی اور بھی حساب سے ہو، یہ ایک قابل قدر اقدام ہے۔ اور ایسے ہی ان کی تعلیم کا جو بندوبست کیا گیا اور اس سلسلے میں جو بھی عمارت وغیرہ تعمیر کی گئی، اور جس کا یہ اصل میں افتتاحی پروگرام ہے، لیکن جب ہم یہاں نماز پڑھ چکے تو افتتاح تو ہو ہی گیا اس کا نماز کے ذریعے سے الحمدللہ، اور اس کے بعد میں تلاوت وغیرہ ہوئی تو افتتاح پلس ہو گیا۔ تو اس لیے مسجد کا افتتاح نمازوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو کہ ہو گیا الحمدللہ۔ لیکن یہ قابل قدر کیوں ہیں کوششیں، اور یہاں کے جو لوگ، یہاں کے جو بزرگ، یہاں کے جو نوجوان اور یہاں کی جو خواتین ہیں، وہ اس کو اس حیثیت سے دیکھیں کہ یہ ان کا اپنا سینٹر ہے، یہ ان کا اپنا روحانی مرکز ہے، یہ ان کے تعلیم کا ایک بہت بڑا سینٹر ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو رشد و ہدایت کا ایک بہت بڑا مرکز بنائے، اس لیے کہ اس وقت شہر کے اندر اور شہر کے باہر بھی، کرناٹک کوئی دور نہیں ہے آپ سے، تمل ناڈو کوئی دور نہیں ہے، لیکن ایک مختلف شہروں پر، مختلف شہروں میں یہ عجیب سی کارروائی ہے کہ خواتین کو مسجد میں آنے سے ہم روکیں گے۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ نے آتے ہوئے بورڈ پڑھا ہوگا، مسجد قطب شاہی اہل السنہ والجماع۔ اہل سنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ لوگ جو سنت کو فالو کرنے والے ہیں۔ بعد میں لوگ کسی اور مقصد کے لیے یہ لفظ استعمال کرنے لگ گئے، مگر حقیقت میں جب اہل سنت والجماعت کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو سنت کے قریب ہیں، وہ لوگ جو سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو سنت کے تقاضوں پر فٹ ہونا چاہتے ہیں۔ یہ مسجد گویا کہ اپنے دروازے پر لکھ کر لگائی ہے کہ اس کا داخلہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، جو آنا چاہے، جو نماز پڑھنا چاہے، جو یہاں تعلیم پانا چاہے، ان کے لیے کھلا ہوا ہے۔ مگر اس میں جو ایک بات خواتین کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، صحیح بخاری کے یہ الفاظ ہیں،
اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے منع مت کرو، اور اگر ہم کہیں کہ ہم روکیں گے تو پھر یہ سنت ہوئی یا حدیث پر عمل کرنا ہوا، جو بہت سارے شہروں میں یا بہت سارے علاقوں میں یہ اس طرح کی بات کی جاتی ہے۔ تو گویا مسجد کے ذمہ داروں نے یہ بتایا کہ ہم سنت یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق عمل کریں گے، اور نیا حصہ تعمیر کر کے گویا یہ ثبوت دیا کہ یہاں خواتین کے لیے بھی پورا انتظام ہوگا، تعلیم کا بھی انتظام ہوگا، ٹریننگ کا بھی انتظام ہوگا، نمازوں کا بھی انتظام ہوگا۔ نمازوں کے سلسلے میں عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں کیا ہوتا تھا؟ کیا مسجد نبوی میں خواتین نہیں آتی تھیں؟ خواتین کے لیے گنجائش تھی، وہ آیا کرتی تھیں، ان کے لیے کچھ آداب بتائے گئے تھے کہ مسجد میں آئیں تو سیدھی سادی حالت میں آئیں، پرفیوم وغیرہ خوشبو اس کا استعمال کیے بغیر آئیں، مگر مسجد میں آنے سے منع نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ اگر مسجد میں آنے سے ان کو روک دیں گے تو وہ دین کیسے سیکھیں گی؟ اور اگر مسجد میں آنے سے روک دیں گے تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ بچوں کی تربیت کریں اور بچوں کو وہ نیک سے نیک بنائیں، لیکن آپ نے تو ان کے دروازے بند کر رکھے ہیں، اور وہ مسجد میں نہیں آئیں گی تو پھر انہیں کیا پتہ ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور پھر مسجد کے دروازے آپ نے بند کیا۔ اس لیے بھی میں خاص طور پر اس مسجد کی ذمہ داروں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج کا جو دن ہے اس مبارک کام کے لیے انہوں نے منتخب کیا 31 دسمبر، اور یہ 31 دسمبر کیا ہے؟ نیو ایئر نائٹ، یعنی 2021 ختم ہو رہا ہے اور 2022 شروع ہو رہا ہے۔ اس رات کو نیو ایئر نائٹ کے نام پر حیدرآباد میں یا دنیا کے مختلف علاقوں میں کیا کیا شیطانی حرکتیں نہیں ہوتی، شراب، شباب، عیش اور مستی کا کس طریقے سے مظاہرہ کیا جاتا ہے، اپنی دولت کو اپنے ہاتھوں سے کس طرح جلایا اور آگ لگایا جاتا ہے، فائر ورک، پٹاخے اور نہ جانے آتش بازی کے کون کون سے مظاہرے کرتے ہیں کہ ایک کنٹری دوسری کو شکست دینا چاہتی ہے اس سلسلے میں۔ تو اس مسجد کے لوگوں نے یہ بتایا کہ ہم شکست دیں گے دین کے اندر، ہم شکست دیں گے نیکی کے کاموں میں، ہم شکست دیں گے اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات اور احکام کو لوگوں تک پہنچانے میں۔ یہ ایک بہت ہی مبارک کام ہے کہ ان جگہوں پر جہاں لوگ جا کر اپنی جوانی، عیش اور مستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، عین اس موقع پر انہوں نے کہا آؤ رشد و ہدایت کے مرکز میں، آؤ یہاں تعلیم حاصل کرو، آؤ یہاں اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، آؤ دین کی کچھ باتیں سیکھو۔ یہ کتنا مبارک اقدام ہے۔ اور ایسے چیلنج کے موقع پر جبکہ آپ اگر اسی سڑک سے گزر رہے ہوں آگے، تو آج کیک بانٹے جا رہے ہیں، کیک بنائے جا رہے ہیں، کیک تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ کس کے نام پر یہ کیک بٹ رہے ہیں اور کون یہ کیک کاٹ رہا ہے؟ اور پھر یہ کیک کاٹ کر آپ کیا ثبوت دے رہے ہیں؟ یہیں پر آپ ذرا آگے چلے جائیے۔ ہیپی نیو ایئر، ہمارا نیو ایئر کب شروع ہوتا ہے؟ اور نیو ایئر کا طریقہ کیا ہے؟ ہجرت سے شروع ہوتا ہے، اور ہجرت کیا ہے؟ دین کی خاطر، عقیدے کی حفاظت کی خاطر جان، مال، وطن اور علاقہ جس چیز کی ضرورت پیش آئے چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ جو دنیا کی مقدس ترین سرزمین تھی، اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے مکہ چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، دھن دولت کی قربانی کرنی پڑی، کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ آپ پڑھیے صحابہ اور صحابیات کے واقعات کو، کن نازک حالات میں اور کس طریقے سے انہوں نے ہجرت کی اور کن کن چیزوں کو اپنے پیچھے چھوڑا، جبکہ ہمیں کہا گیا المہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، مہاجر پہلا قدم یہ ہے کہ اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ دھن دولت، پلاٹ، زمین، جائیداد، پراپرٹی، بینک بیلنس چھوڑنا یہ بات کی بات۔ اگر اللہ کے دین کی خاطر، عقیدے کی حفاظت کی خاطر اگر ضرورت پیش آئے تو آپ کم سے کم اتنی تو تیاری کر لیں کہ حرام اور ناجائز چیزوں کو چھوڑ دیں گے۔ کیا بہت سارے ہمارے مسلمان نوجوان بھائی، نوجوان بہنیں، بیٹے اور بیٹیاں جو حیدرآباد کے مخصوص علاقوں میں جو خاص اسپاٹ بنائے گئے اور جہاں پولیس کا خصوصی طور پر اس وقت پہرا ہے کہ رنگ رلیوں میں کوئی ڈسٹرب نہ ہونے پائے، شراب اور اس کی دکانیں کھلی ہیں،
تاکہ کوئی یہ لینا چاہے تو اس کے لیے کوئی دشواری یا پریشانی نہ ہونے پائے۔ تو عین اس موقع پر ہم یہ حدیث کو جو صحیح بخاری کی ہے ذہن میں رکھیں کہ یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ ہجرت تو بعد میں، ہجرت کا پہلا قدم کم سے کم حرام اور ممنوع چیزوں کو تو چھوڑ دو، جو شریعت سے ٹکرانے والی ہو اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم ممنوع چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، شرح السنہ کی یہ حدیث کہ بہت غور طلب ہے۔ اس وقت تک کوئی شخص صحیح مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات یعنی ڈیزائرز اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہوں۔ ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اسی علاقے کے اندر جو شادی خانے ہیں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ شادی خانوں میں ایک رسم کو چھوڑنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنی بہنیں راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں کہ ہم کچھ بھی ہو جائے لیکن یہ رسم نہیں توڑنے دیں گے، چاہے وہ غلط ہو، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات صلی اللہ علیہ وسلم خلاف ہو۔ تو اس مسجد کے لوگوں نے ایک اور نمونہ قائم کیا جو مجھے بتایا گیا کہ اسی سینٹر میں جو ایک فلور خاص طور پر بنایا جا رہا ہے کہ وہاں پر یہ اگر لوگ شادی وغیرہ اور یا اس کے پروگرام رکھنا چاہیں تو یہیں پر وہ بھی انتظام کیا جا رہا ہے کہ آپ شادی کا یہاں پر انتظام کریں، لیکن جو مسجد میں آئے گا، جو مسجد کے ہال کو بک کروائے گا، دو خوشخبریاں انہوں نے سنائی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے ہم کوئی فیس کے طور پہ نہیں لیں گے، یعنی کیونکہ نکاح کو آسان کرنا ہے، نکاح کو سستا کرنا ہے، تو اس کے لیے خاموش زبان میں اس مسجد کا پیغام ہے ہندوستان بھر کی مساجد کے لیے کہ ہم یہاں جگہ دے رہے ہیں فری میں، آئیے یہاں پر آپ یہ کام کیجیے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ اس سلسلے میں کہ جب مسجد آئیں گے طہارت کا، وضو کا انتظام اور اہتمام تو کر کے آئیں گے، تو وہ محفل پاکیزہ محفل ہوگی جہاں سارے لوگ باراتی یا شرکاء پاک صاف حالت میں آئیں گے اور 2 رکعت نماز مسجد کی تحیۃ المسجد ادا کریں گے، تو وہ کتنی مبارک محفل ہوگی۔ اور پھر مسجد کا ادب کرتے ہوئے وہ جو مختلف قسم کے رسم و رواج ہیں جو ہمارے بھائی نوجوان اور بہنیں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، مسجد والوں نے خاموش زبان میں سبق دیا کہ ان کو چھوڑنا چاہیے۔ اور مسجد میں کم سے کم اتنی تو شرافت ہے کہ مسجد میں آنے والے وہ غلط قسم کی چیزیں کم سے کم یہاں تو نہیں کریں گے، تو گویا کہ یہ مسجد ان کے لیے بھی اصلاح کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن گئی۔ اگرچہ کہ مسجد میں نکاح پڑھانا یہ ضروری نہیں، یہ فرائض اور واجبات میں سے نہیں، نکاح تو جہاں گواہ پورے ہو جائیں، جہاں اس کی ضروری شرائط ہو جائیں، کہیں بھی پڑھایا جا سکتا ہے، مگر یہ دراصل خاموش زبان میں ایک سبق دیا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی نافرمانی چھوڑتے ہوئے 10 ہیلے کرتے ہیں۔ آپ کوئی بھی رسم، کوئی بھی رواج، چاہے شادی کے متعلق ہو یا شادی سے پہلے اور شادی کے بعد، کتنی مشکل آپ کو پیش آتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں آپ کی اپوزیشن بن جائے، آپ کے بچے آپ کے مخالف بن جائیں، آپ کی فیملی کے قریب ترین لوگ آپ کے مخالف ہوں کہ ہم کچھ بھی ہو جائے لیکن رسمیں نہیں چھوڑیں گے، کچھ بھی ہو جائے لیکن فلاں اور فلاں کی جو مرضی ہے وہ اس کے خلاف نہیں جائیں گے۔ بالفاظ دیگر ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے چاہے کتنا ہی مخالف کیوں نہ ہو جائے، مگر ہم طور طریقے کو نہیں چھوڑیں گے، پھر بھی ہم مسلمان، پھر بھی ہم شہدائی رسول، پھر بھی ہم محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ نعرہ کچھ وزن رکھتا ہے؟ مسلمان تو یہ کہے ہجرت کا سبق، آج جو نیو ایئر منانے والے ہیں ان کے لیے ہجرت کا پیغام اور ہجرت کا سبق کیا ہے؟ اللہ کے دین کی خاطر مکہ جیسی مقدس ترین سرزمین چھوڑنا پڑ جائے تو چھوڑ دو، مگر دین پر آنچ نہ آنے پائے۔ اور صحابہ نے یہی مظاہرہ کیا، آپ پڑھ لیجئے انہوں نے کتنی قربانیاں دیں اور کس طریقے سے انہوں نے ہجرت کی۔ اور پھر اسی طرح سے یہ مسجد اور اس طرح شہر میں جتنی مساجد ہیں، یہ تو اللہ جانتا ہے جو عالم الغیب ہے کہ اس کے بنانے میں، اس کی تعمیر کرنے میں کتنے لوگوں نے اس میں حصہ لیا۔ ہم شاید کچھ لوگوں کے نام جانتے ہوں، لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہو سکتا ہے جن کے ہم نام تک نہیں جانتے،
مگر اللہ جو عالم الغیب ہے وہ تو جانتا ہے۔ جس نے بھی اس طرح کی مساجد بنانے میں کوئی بھی اہتمام کیا، اس کا ثواب جب تک مسجدیں باقی رہیں گی ان کو برابر ملتا رہے گا۔ آپ حیدرآباد سے باہر چلے جائیے، مختلف اضلاعوں میں راستے میں آپ کو کئی مسجدیں ملیں گی۔ کسی مسجد کا مینار دیکھ کر آپ اپنی گاڑی کا رخ ادھر کر دیتے ہیں کہ رک کر وہاں 2 رکعت پڑھ لیں۔ جب آپ 2 رکعت پڑھ رہے ہوں، آپ کے لیے تو یہ 2 رکعت ہے، مگر نہ جانے وہ مسجد کس نے بنائی ہوگی وہ راستے میں، اور کس زمانے میں بنائی ہوگی۔ آپ کے 2 رکعت اس کے لیے بھی ثواب کا ذریعہ بن رہے ہیں، چاہے وہ مر چکا ہو، چاہے وہ قبر میں ہو، لیکن یہ ہے کہ صدقہ اس کا، نیکی کا کام یہ رکے گا نہیں۔ تو یہ مسجد، اس کے بنانے میں پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کتنا حصہ لیا ہے، گویا یہ ہمارے لیے انویسٹمنٹ، ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ہم ہمیشہ کے لیے کوئی نہیں رہے گا، اور کب جانا ہے یہ بھی ہم نہیں جانتے کہ زندگی کا چراغ کب گل ہونے والا ہے، مگر جب تک یہ مسجد باقی رہے گی، اس میں جس نے بھی حصہ لیا ہے، گویا کہ یہ انویسٹمنٹ، یہ تجارت ہے، اور اس کا گارنٹر خود اللہ رب العالمین ہے کہ میں یہ تمہیں واپس کروں گا، بڑا چڑھا کر واپس کروں گا، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ تو خواتین کے لیے جو انتظام کیا گیا ہے اس سلسلے میں، حدیث میں تو بات بڑی کلیئر ہو گئی، اور عہد نبوی میں خواتین آیا کرتی تھیں، اگرچہ کہ خواتین کے لیے مسجد میں آ کر نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، مردوں کے لیے جماعت کا جیسے اہتمام ہے خواتین کے لیے نہیں ہے، مگر انتظام تو ہونا چاہیے۔ کیوں انتظام ہونا چاہیے؟ اس کی میں ایک پریکٹیکل مثال دیتا ہوں۔ اگر میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ اسی شہر میں کہیں گاڑی پر جا رہا ہوں، مغرب کی اذان ہو گئی، اب میں گاڑی روکتا ہوں اور بیٹیوں سے کہتا ہوں کہ تم اندر انتظار کرو گاڑی میں نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے پوچھ لیں کہ کیا نماز ہم پر فرض نہیں ہے، میں کیسے سمجھاؤں گا اپنی بیٹیوں کو کہ نماز تم پر بھی فرض ہے لیکن میں مجبور ہوں، یا میں کیا کہوں ان کو؟ اور جب میں مغرب پڑھ کر شہر کے دوسرے حصے میں جاؤں گا تو اس وقت تک کیا مغرب کا وقت باقی رہے گا؟ تو گویا میری جو بیٹیاں ہیں میری گاڑی میں بیٹھ کر نماز تو چھوٹ گئی ان کی، کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ اگر اس کے بجائے اگر میں کہوں کہ مسجد میں جا رہا ہوں نماز کے لیے، تم بھی آؤ مسجد میں، تمہارے لیے بھی انتظام ہے، نماز نہ میری چھوٹے گی نہ عورتوں کی چھوٹے گی، وہ بھی آ کر نماز پڑھ سکیں گی۔ مسجد میں خواتین، یہ نہیں فیشن کے طور پر، یہ ضرورت ہے بڑے شہروں کی۔ بمبئی چلے جائیے آپ، بعض اوقات تو سڑک اور فٹ پاتھ پر کوئی کھڑے ہونے بھی نہیں دے گا آپ کو، تو وہاں خواتین کیا کریں گی؟ کہاں نماز ادا کریں گی اور کیسے نماز ادا کریں گی؟ اب دیکھیے حکمت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اللہ کی بندیوں کو مسجد آنے سے مت روکو، اور آپ کہتے ہیں ہم روکیں گے، اور آپ کہتے ہیں ہم تحریک چلائیں گے اس کے خلاف، اور آپ کہتے ہیں کہ مسجد میں خواتین آئیں گی تو اس کی وجہ سے فتنہ ہوگا۔ یعنی ہماری بہن اگر مسجد میں آ کر اللہ کو یاد کرے، ذکر کرے، تعلیم حاصل کرے، تربیت حاصل کرے، تو آپ کہتے ہیں کہ اس سے فتنہ اور فساد ہوگا۔ اور اگر وہی خاتون شادی خانے میں جائے تو وہاں کیا ہوگا؟ رحمت کی بارش ہوگی۔ اور اگر وہ سڑکوں پر گھومے شاپنگ کے لیے تو وہاں کیا ہوگا؟ اور آپ چلے جائیے آج اس رات میں جا کر یہ مختلف اسپاٹ جو بنائے گئے ہیں نیو ایئر نائٹ کے نام پر، وہاں دیکھ لیجئے کتنی خواتین ہیں وہاں پر۔ کیا وہاں رحمت کی بارش ہوگی؟ کیا حدود اللہ کو جو ڈنکے کی چوٹ پر توڑنے والے نوجوان بھائی اور بیٹے بیٹیاں ہیں، وہاں کیا اللہ کی برکت اور رحمت آئے گی وہاں پر؟ آپ نے تو مسجد کے دروازے بند کر دیے جس کو کھولنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو یہاں پر صرف یہ غور کرنا چاہیے، صرف جذباتی انداز سے بیان بازی کرنا نہیں ہے، بلکہ یہاں ضرورت کیا ہے دیکھنا چاہیے۔ کیا آپ سڑک پر جا کر وہ نیو ایئر نائٹ جو منانے والی خواتین ہیں روک دیں گے ان کو؟ کیا یہاں درگاہیں اور خانخواہیں اور کتنی مزاریں ہیں جہاں عورتیں جا رہی ہیں؟ آپ نے مسجد کے دروازے بند کیے، خانخواہوں کے دروازے کھول دیے گئے، وہاں پر ان کے لیے درگاہوں کے دروازے کھول دیے گئے، قبروں کے دروازے کھول دیے گئے، اور وہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہ جائز ہے؟
شریعت اسلامیہ میں جن جگہوں سے منع کیا گیا آپ کہتے ہیں ہم وہ کھولیں گے، اور جہاں آنے کی انہیں اجازت دی گئی آپ کہتے ہیں وہاں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اب اس تناظر میں دیکھیے کہ اگر خواتین کا انتظام کیا گیا تو یہ کیا قابل مبارکباد اقدام ہوا یا نہیں ہوا؟ پھر خواتین اگر دین سیکھیں گی اس کا فائدہ صرف اسی کو نہیں ہوگا، اس کی اولاد کو ہوگا، اس کی فیملی کے افراد کو ہوگا، کیونکہ اگر ایک خاتون اڑ جائے کہ میں دین پر عمل نہیں کرنے دوں گی تو اس وقت مرد کی مردانگیت کو ایک بڑا چیلنج اور دھکا لگ سکتا ہے۔ لیکن اگر وہی بیوی، وہی بہن، وہی بیٹی معاون و مددگار بن جائے، اور اگر شوہر فجر کے وقت مثال کے طور پر جاگنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو اور بیوی اس کو جگائے کہ اٹھو نماز کا وقت ہو گیا، تو وہ گھر میں کتنی اللہ کی رحمت نازل ہوگی کہ بیوی کو احساس ہو رہا ہے کہ کہیں دیر تک سونے کی وجہ سے میرا شوہر نماز اس سے مس نہ ہونے پائے، وہ بر وقت اس کو جگا رہی ہے۔ اگر ایک دوسرے کے ساتھ یہ تعاون کی فضا ہو تو وہ کتنی تربیت کی بات ہوگی وہاں پر۔ اور اسی طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ بیٹیوں کی تربیت ہو۔ کہاں تربیت ہوتی ہے؟ کیسے تربیت ہوتی ہے؟ اگر تربیت کا مناسب انتظام نہ ہو تو کیا تربیت کوئی آٹومیٹک چیز ہے کہ وہ جہاں چاہے اور جیسے چاہے وہ تربیت ان کو مل جائے؟ تربیت کے لیے بھی تو کچھ اصول ہیں، کچھ طریقہ ہے، کچھ اس کے ضابطے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہاں اور جو مختلف اچھے کام کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے، اس میں میری ایک اس سلسلے میں گزارش ہے، اور چچا کے ساتھ تو ہماری ایک خاص تعلق داری بھی ہے، تو میں اور جو دوسرے ہمارے یہاں کے منتظمین ہیں اس سے بھی کہوں گا ہماری اس مسجد کے دروازے سب کے لیے کھلے رہنا چاہیے، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی آئے، سننا چاہے کہ ہم کیا کہتے ہیں، تقریر کیا ہے، درس کیا ہے، خطبہ کیا ہے، غیر مسلموں کے لیے دین اسلام کیا پیغام دیتا ہے، تو ہمارے دروازے ان کے لیے بھی کھلے رہنے چاہیے کہ آؤ سنو دین کیا ہے۔ اگر ہم دین کے دروازے بند کر دیں گے اور چاہیں گے کہ غیر مسلم دین کو سیکھے، کیسے سیکھے گا وہ؟ جن مساجد میں، دنیا کی مختلف مساجد میں جہاں دروازے کھلے رکھے گئے، اس کا فائدہ آپ آئے دن مختلف جگہوں پر دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ یورپ میں اور دوسرے علاقوں میں غیر مسلموں کے لیے دروازے کھلے کہ آپ آؤ، ہم نیچے بیٹھتے ہیں مسجد کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے، ہمارا اپنا طور طریقہ ہے، مگر تمہیں ہم کرسیوں پر بٹھائیں گے۔ مسجد کے دروازے کھلے ہیں تمہارے لیے۔ اگر عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد نبوی میں غیر مسلم آ سکتے ہیں، مسجد نبوی میں غیر مسلم وفود آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کر سکتے ہیں، دین سیکھ سکتے ہیں، یا تکرار اور آرگیومنٹ بھی کرتے تھے اس زمانے میں جو لوگ آیا کرتے تھے۔ اگر عہد نبوی میں مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے کی اجازت تھی تو کیا ہماری مسجد نبوی سے زیادہ محترم اور مقدس بن گئی کہ ہم یہاں مسلمانوں کے لیے دروازے بند کر رہے ہیں؟ یہاں کتنی ایسی مساجد ہیں جہاں لوگ جاتے ہوئے بسا اوقات ڈرتے اور گھبراتے ہیں۔ جو آج کل مسلک کا جنگ اور اختلاف اور جھگڑا پیدا ہو گیا، اس کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم مسجد میں جائیں اور پھر ہمارے لیے کوئی پرابلم ہو جائے، مسجد میں جائیں اور ہمیں اس سے نکال دیا جائے۔ یہ کتنی تلخ بات کہ مسجد نبوی میں غیر مسلم کے لیے اجازت ہے اور ہم اپنی مساجد کے دروازے خود مسلمانوں کے لیے بند کریں۔ کس لیے؟ بعض مسائل میں اختلاف، بعض اجتہادی مسائل کے اندر دو رائے پائی جاتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ تم مسجد کے اندر آ نہیں سکتے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہماری یہ جو مسجد ہے اس سلسلے میں بھی ایک بہت پیغام دینا چاہیے کہ مسجد غیر مسلموں کے لیے بھی، کیا معلوم آپ کی کوششوں کی وجہ سے کتنے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، اور کتنے ایسے واقعات ہیں کہ لوگوں نے صرف مسجد کو دیکھا اور مسجد میں مسلمانوں کی صف بندی، صرف صف بندی دیکھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ کیونکہ ہم مسجد میں رائٹ اور لیفٹ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا خاندان کون سا ہے، اس کی برادری کون سی ہے، اس کی فیملی کون سی ہے، اس کی ذات کون سی ہے۔ مسلمان ہے، بھائی ہے، اور کندھے سے کندھا لگا کر، قدم سے قدم ملا کر وہ ٹھہرا ہوا ہے۔ کیا یہاں پر کوئی یہ تقسیم ہے کہ یا اپر کلاس ہے یا لور کلاس ہے، یا اونچے درجے کا آدمی ہے یا نچلے درجے کا آدمی ہے؟ کلمہ طیبہ کا اعلان اور اقرار کرنے کے بعد
وہ پہلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ مجھے اور آپ کو، امام کو، ذمہ دار کو کوئی حق نہیں کہ نو مسلم کو میں کہوں کہ تم تو نو مسلم ہو، کل مسلمان ہوئے ہو، پہلی صف میں تمہارے لیے کوئی حق نہیں ہے، کسی کو یہ حق نہیں۔ تو یہ خاموش زبان کا پیغام نہ جانے کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، کتنے لوگ اس منظر کو دیکھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جس مذہب کے وہ ماننے والے ہیں وہاں تو ذات کی تقسیم، انسانوں کو ایسے گروپ میں تقسیم کیا گیا، اونچے درجے کے لوگوں کی عبادت گاہ، اس میں نچلی ذات کا آدمی اندر بھی نہیں جا سکتا۔ تو ایسی صورت میں اگر یہ عملی طور پر کہ ہماری مسجد کا پیغام کھلا ہوا ہے، تو اسی طرح سے ہماری جو دعوت ہے اس کا بھی ایک مقام بنے گا۔ اور نماز کے سلسلے میں ایک میری گزارش ہے، ایک نماز بطور عادت کے لوگ پڑھتے ہیں، میرے الفاظ ذرا غور کیجیے، ایک نماز بطور عادت یعنی روٹین کے پڑھتے ہیں، اور ایک بطور عبادت کے پڑھتے ہیں۔ روٹین، عادت اور عبادت میں بڑا فرق ہے۔ عادت یہ ہے کہ سبوں کو آپ نے دیکھا کوئی بھی کام کرتے ہوئے، مثلا صبح سے شام تک روزہ رکھتے ہیں، روزے کا مطلب کھانا پینا چھوڑ دینا، آپ بھی اسی طرح سے بھوکے رہ گئے، ایک ہے عادت کا یہ روزہ۔ اور دوسرا شخص روزہ رکھتا ہے عبادت سمجھ کر، وہ صرف کھانے پینے کو نہیں چھوڑ رہا ہے، حرام اور معاصی کو بھی چھوڑ رہا ہے، برائیوں کو بھی چھوڑ رہا ہے۔ تو کون زیادہ روزے کا حقدار ہوگا، اجر و ثواب کون پائے گا؟ اسی طرح صلاۃ کا مسئلہ بھی ہے، ایک ہے روٹین کی نماز اور ایک ہے عبادت کی نماز۔ عبادت کی نماز کیا ہوتی ہے؟ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت جبرائیل نے آپ سے یہ سوال کیا تھا، مل احسان، عمدہ، بہتر، اچھی عبادت کیا ہوتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تم عبادت کرو تو ایسے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ سے مانگ رہے ہو، اللہ سے فریاد کر رہے ہو۔ میں تو اللہ کو نہیں دیکھتا، مگر اللہ ذوالجلال والاکرام مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اور وہ سمیع ہے، سننے والا ہے۔ میں اللہ کے آگے فریاد کر رہا ہوں اور وہ داتا ہے، وہ دینے والا ہے، کیونکہ اسی کا دربار یہ سب کا دربار ہے۔ وہی غریب نواز، وہی امیر نواز، وہی مشکل کشا، وہی داتا بخش، وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ تو میں اس سے مانگ رہا ہوں، رب العالمین سے میں فریاد کر رہا ہوں، کچھ التجا کرنے کے لیے میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ اس تصور سے جب آدمی نماز کے لیے ٹھہرے گا تو اس کے اندر وہ کیفیت بھی پیدا ہوگی۔ اگر یہ تصور نہ ہو تو عادت کی نماز تو ہو جائے گی، 4 رکعت ہی آپ نے پڑھے، مگر نماز شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تک میرا دماغ کسی اور طرف گھومتا رہا۔ جیسے بعض لوگ پلاٹ خریدتے ہیں، جگہ خریدتے ہیں، اس پر بلڈنگ بن رہی ہے، نماز جاری ہے اپنی، اور ابھی بلڈنگ کمپلیٹ نہیں ہوتی سلام بھی پھیر دیا جاتا ہے۔ کچھ ایسی نمازیں بھی ہوتی ہیں، یعنی شروع سے لے کر نماز ختم ہونے تک ایک لمحے کے لیے ان کا دماغ سامنے نہیں تھا کہ میں کس کے آگے ٹھہرا ہوا ہوں، کیا لینے کے لیے ٹھہرا ہوا ہوں، کیا عرض کر رہا ہوں میں اللہ رب العالمین سے۔ اور اگر آدمی سمجھ کر نماز کے لیے ٹھہرے تو پھر اس کی نماز کی کیفیت بھی بدل جائے گی۔ اسی لیے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے حوالے سے، لا تسأل عن حسنہن وطولہن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کتنی عمدہ ہوا کرتی تھی، یہ الفاظ بھی نہیں ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے۔ اور کیسی نماز ہوا کرتی تھی، ایک اور حدیث میں کہا گیا کہ کبھی آپ کچھ خاص آیات سے گزرتے جس میں عذاب کا ذکر ہے، اللہ کے ہاں جو گرفت ہوگی اس کا تذکرہ ہے، ان آیات سے گزرتے تو آپ کی تڑپ ایسے ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایسی آواز پیدا ہوتی جیسے ہانڈی کو گرم کر دیا جائے تو جو آواز ہوتی ہے، عزیز ان کا عزیز المرجل، کہ اس طرح کی آواز، یعنی وہ گریا اور وہ کیفیت طاری ہو جاتی آپ پر، اور وہاں رک کر اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے اس عذاب سے بچنے اور بچانے کی دعا کیا کرتے تھے۔ اس انداز سے آپ کی نماز ہوا کرتی تھی۔ تو نماز ہم جب پڑھیں تو اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ نماز بطور عبادت کے ہم پڑھیں گے، خشوع اور خضوع کی جو کیفیت ہے وہ ہم اپنی نمازوں میں کسی نہ کسی طرح پیدا کریں گے۔ اسی کو حسن نیت کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی نیت ہے، بعض کیلنڈروں پر اس پر آپ نے دیکھا ہوگا نیت، نماز کی نیت، روزے کی نیت لکھی ہوئی ہوتی ہے،
نیت لکھی ہوئی نہیں ہوتی. نیت کا مطلب ہوتا ہے مائنڈ بنانا. آپ ذہن بنا رہے ہیں کہ کیا کرنے جا رہے ہیں. الفاظ میں بولنے کا نام نیت نہیں ہے. نیت کا مطلب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. فرض پڑھ رہا ہوں, کس کے آگے ٹھہرا ہوا ہوں, کیا عرض کروں گا میں, کیا لینے کے لیے ٹھہرا ہوا ہوں, دعا کیسے کروں گا میں. اس تصور سے آدمی جب ٹھہرے گا تو اس کو کہتے ہیں نیت. اگر اس ارادے کے ساتھ آدمی نماز پڑھے گا تو اس کے 2 رکعت بہت زیادہ قیمتی اور وزنی بن جائیں گے. کبھی ہم اس طرح کی بھی نیت کریں کہ واقعی اپنا مائنڈ بنا کر ٹھہریں کہ میں کیسی نماز پڑھوں گا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی ہم تنہائی میں, رات کی تاریکی میں قیام اللیل کا اہتمام کریں. اس وقت آپ دیکھیں گھر کے سب افراد پڑے سو رہے ہوں, آپ اٹھ کر وضو کیجئے, 2 رکعت پڑھیے, اور آپ خود محسوس کریں گے کہ وہ 2 رکعت آپ کے لیے کتنے قیمتی ہوں گے. اور وہ 2 رکعت آپ کی جو کوالٹی ہے تقویٰ پرہیزگاری کی, اس کو امپروو کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں وہ. کیونکہ جب تنہا آپ بیٹھے ہوئے ہیں مصلی پر, تنہا جب کھڑے ہوئے ہیں عبادت کے لیے, تو اس وقت یہ بات گویا کہ آپ کے اور رب العالمین کے درمیان ہوگی. تو ہماری نماز کے اندر وہ کیفیت اسی وقت بہتر ہو سکتی ہے جب کبھی ہم اس طرح کا بھی اہتمام کریں. ورنہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے نماز ادا کی اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے کے بعد کہا, ارجع فصلی فإنک لم تصلی, جاؤ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. حالانکہ آپ دیکھ رہے تھے وہ نماز پڑھ رہا ہے, مگر آپ نے فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ گیا, دوبارہ اس نے نماز پڑھی, پھر سلام کیا. آپ نے جواب دے کر یہی لفظ کہا, جاؤ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. تیسری بار جب ہو گیا, اب اس نے کہا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جیسی تیسی نماز آتی تھی وہ تو میں نے پڑھ لی, مگر آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے نماز نہیں پڑھی. کون سی نماز میں پڑھوں اور کیسے پڑھوں؟ پھر آپ نے جو طریقہ بتایا اس کا خلاصہ یہ کہ جب ٹھہرو تو گویا تم رب العالمین سے کچھ مانگ رہے ہو, کچھ لینے کے لیے ٹھہرے ہوئے ہو. دل اور دماغ تمہارا نماز کی طرف ہونا چاہیے. قیام بھی اسی طرح کا ہو, رکوع بھی اسی طرح کا ہو, سجدہ بھی تمہارا اسی طرح کا ہو, اطمینان کے ساتھ. یہی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھتی ہے. تو جب ہم نماز ادا کریں تو یہ مسجد کا گویا کہ ایک پیغام بھی ہے کہ صرف روٹین کی نماز نہیں بلکہ نماز عبادت کی بھی ہم پڑھیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ سے کچھ لینے کے لیے, اللہ تعالیٰ سے کچھ فریاد کرنے کے لیے ہم ٹھہریں. تو جن لوگوں نے بھی مسجد کے سلسلے میں جو بھی محنت کی, جو بھی کوشش کی, چاہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جس طرح کی بھی کوشش کی, اللہ تعالیٰ ان تمام کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اس مسجد کو رشد و ہدایت کا ذریعہ بنائے, اور اس مسجد کو فتنے, فساد, لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کا اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا سبب اور ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.